اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ دینیات کا سلسلہ لاسٹ ویک سے شروع ہوا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے تقلید سے شروع کیا۔ لاسٹ ویک تقلید کی تعریف آپ کے سامنے بیان کیا۔ تقلید یعنی کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا، کسی مجتہد کو فالو کرنا۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ کیوں تقلید ضروری ہے، تقلید کس لیے ضروری ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، پھر تقلید کا فائدہ کیا ہے، یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ تقلید کا ایک مہم ترین فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی ذمہ داری مجتہد اپنی گردن پر لیتا ہے نا۔ اگر ہم تقلید نہیں کریں گے، خود ہی ہم وضو کریں گے اپنی طرف سے، اپنا مطالعہ کر کے خود ہی نماز پڑھیں گے، اگر کوئی مسٹیک اس میں ہوگا تو خدا ہمارا ہی گریبان پکڑے گا، فرشتے ہمارے ہی گریبان کو پکڑیں گے کہ تم نے غلط کیوں نماز پڑھی، تم نے کیوں غلط وضو کیا، ہے نا۔ لیکن اگر ہم مجتہد کی تقلید کریں گے تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ ڈائریکٹ مجتہد کے اوپر ہوگا، ہے نا۔ ہم سے پوچھیں گے بھی تو ہم یہی کہہ دیں گے کہ جیسے مجتہد نے بتایا ویسے ہم نے وضو کیا، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی۔ اور ایک بات ہم نے بیان کیا، اگر آپ کو یاد ہو تو تقلید صرف فروع دین میں سے ہے، جو دین کی شاخیں 10 ہیں، ہے نا۔ نماز سے لے کر امر بالمعروف نہی عن المنکر تولا تبرہ تک جو چیزیں ہیں اس میں تقلید ہے۔ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، اعتقاد میں، عقائد میں تقلید صحیح نہیں ہے، ہاں، یہ بھی ہم نے بیان کیا تھا۔ اچھا، کیوں تقلید ہمارے لیے ضروری ہے، ہم نے آپ کی خدمت میں خلاصتاً بیان کیا تھا۔ اس لیے کہ تاکہ ہم اپنے دین کو خوبصورت بنا سکیں، ایک اچھا دین ہم اپنائیں، اس لیے ہمارے لیے تقلید ضروری ہے۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دین سے نہ بھٹکیں، گمراہ نہ ہو جائیں، صحیح۔ اچھا، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کس مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے، ہے نا۔ جو گورا موٹا چوڑا لمبا ہو اس کی تقلید کرنا چاہیے، یا پھر اس کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کے بھی کچھ کنڈیشنز ہیں، ہاں، صحیح۔ تو ہم کس مجتہد کی تقلید کریں گے؟ صرف سر پہ عمامہ رکھ لے، پھیٹا رکھ لے، اس کی تقلید کریں گے، ہاں، لمبی داڑھی چھوڑے اس کی تقلید کریں گے، یا پھر اس کے بھی کچھ کنڈیشنز ہیں؟ جی ہاں مولانا، اس کے بھی کنڈیشنز ہیں، آپ بیان کریں کون سے کنڈیشنز ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں؟ مولانا تمہیں سکھائے تو ہمیں سیکھتے ہیں، ہاں، صحیح۔ اچھا، ہاں، تو ہم آج کا سوال ہے کہ کس مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے؟ صحیح، آج کا ہمارا ٹاپک یہی ایک کوشچن ہے، کس مجتہد کی ہم تقلید کریں، ہے نا۔ ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ ہم اسکول جاتے ہیں تو اسکول جانے کے لیے بھی کچھ کنڈیشنز ہیں، فیس جمع کرو، یونیفارم پہنو، صحیح، ہاں، صحیح ٹائم پر وہاں پہنچو۔ ہم 8th میں ہیں تو 8th والا بچہ 7th کی کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ بھی کنڈیشن ہے نا۔ 7th والا 10th میں آ کے نہیں بیٹھ سکتا، ہر چیز کے کنڈیشنز ہیں۔ تو تقلید جس کی ہم کریں گے اس مجتہد کے
कंडीशंस क्या हैं? तो 9 कंडीशंस हैं। देखते हैं आज कितना पहुँचेंगे 10-15 मिनट में। 3 हुए 3, 4 हुए 4, जितना हम बयान कर सकते हैं बयान करेंगे। अगर पहुँच गए तो पूरे 9 के 9 भी बयान करेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह फिर अगला हफ्ता है ही आपके लिए। सही। अच्छा, सबसे पहले हम किस मुज्तहिद की तक़लीद करेंगे? नंबर 1 क्या है? हाँ बोलो। हाँ, सबसे पहली तक़लीद मर्द हो। हम किसी औरत मुज्तहिद की, जो मुज्तहिदा है, उसकी तक़लीद नहीं कर सकते। औरत इज्तिहाद के दर्जे पर फाइज हो सकती है, सही, लेकिन हम उसकी तक़लीद नहीं कर सकते। तक़लीद में मेन कंडीशन क्या है? मर्द ही की हम तक़लीद करेंगे। हाँ बोलो, सबसे पहले किसकी तक़लीद करेंगे? मर्द हो। सही। औरत की हम तक़लीद नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, मर्द होने के साथ साथ दूसरा कंडीशन, क्या है? आक़िल। हाँ देखो, सही। हाँ, आक़िल हो यानी अक्लमंद हो। किसी बेवकूफ़ की, किसी दीवाने की, किसी पागल की हम तक़लीद नहीं कर सकते, बल्कि तक़लीद के लिए क्या ज़रूरी है? वो अक्ल रखता हो, अक्लमंद हो, सही, उसे सही रास्ते का इल्म हो। जो ख़ुद बेवकूफ़, अगर ऐसा आदमी कि जिसे 100 रुपये दे के भेजें 50 रुपये की आइसक्रीम लेकर आओ, तो वो 100 रुपये भी दे के वापस आ गया, हाँ, तो ऐसे कि हम तक़लीद नहीं कर सकते। सही। अक्ल रखता हो यानी वो हदीस कुरान के ज़रिए से अहकाम को निकाल सकता हो, वो ख़ुद आयत को पहले समझे, हदीस में क्या बयान किया जा रहा है समझे, फिर हदीस, कुरान, इज्मा, सब चीज़ों को समझने के बाद जो फतवे को निकालता हो कि इसका मतलब ये है, ऐसे कि हम तक़लीद कर सकते हैं। जो ज़बान में आया वो बोल दे, आज एक रकम का फ़तवा, कल एक फ़तवा, परसों एक फ़तवा, है ना, जैसे जैसे दिमाग में आया हम बोलते जा रहे हैं। तो ऐसे मुज्तहिद की हम तक़लीद नहीं कर सकते। आक़िल होना ज़रूरी है। अरबी में आक़िल जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं अक्लमंद। हाँ बोलो, अक्लमंद। मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। तो सबसे पहले क्या? मर्द हो, औरत की हम तक़लीद नहीं कर सकते। दूसरा, आक़िल हो, अक्लमंद हो, बेवकूफ़ की हम तक़लीद नहीं कर सकते, नेटलूस की तक़लीद हम नहीं कर सकते। अच्छा, तीसरी शर्त या तीसरा कंडीशन, हाँ, तीसरा कंडीशन क्या है? बालिग हो। बालिग हो यानी जिसके 15 साल हो चुके हैं, या फिर हम इससे बेहतर अगर समझाना चाहें तो जिस पर नमाज, रोज़ा और अहकाम वाजिब हो चुके हैं, है ना। एक गैर बालिग जिसके ऊपर ख़ुद नमाज उसके ऊपर वाजिब नहीं है, तो हम कैसे उसकी तक़लीद कर सकते हैं? उसके ऊपर ख़ुद रोज़ा वाजिब नहीं है तो कैसे हम उसकी तक़लीद कर सकते हैं? बालिग हो यानी जिसके ऊपर सारे अहकाम जारी हो चुके हों। सही। अच्छा, समझ में आ गए? बालिग हो यानी या ये कहें कि 15 साल जिसके हो चुके हों,
اس سے بھی بہتر اگر ہم کہیں تو ایسے کی تقلید کرنا چاہیے جس پر خود پورے احکام واجب ہو چکے ہوں. ہاں، نماز اس کے اوپر واجب ہو، روزہ اس کے اوپر واجب ہو چکا ہو، اگر وہ پیسے والا ہے، مالدار ہے تو اس کے اوپر حج بھی واجب ہو چکا ہو. تو بہرحال جس کے اوپر دین کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں، ایسے کی ہم تقلید کریں گے. ہاں، کتنے ہو گئے اب تک؟ 3. بولو کون کون سے؟ مرد ہو، عقل ہو، بالغ ہو. ہاں، عاقل ہو، بالغ ہو اور مرد ہو. صحیح. اچھا، غیر بالغ یعنی جس کے اوپر خود نماز روزہ واجب نہیں ہے، جس کے اوپر خود احکام واجب نہیں ہے، ایسے کی ہم تقلید نہیں کر سکتے. اچھا، 3 ہو گئے، اور لکھیں. اچھا، بارہ اماموں کا ماننے والا ہو، 12 امامی ہو. ہاں، ہے نا. ہمارے اسلام میں یا شیعہ مذہب میں بھی بہت سارے ہیں، کوئی 4 امام کو مانتا ہے، کوئی 6 امام کو مانتا ہے، کوئی 8 امام کو مانتا ہے. صحیح. تو ہم جو 8 امام کو مانتا ہے اس کی تقلید نہیں کر سکتے، جو 6 امام کو مانتا ہے اس کی تقلید نہیں کر سکتے، جو 4 کو بھی مانتا ہے اس کی تقلید بھی ہم نہیں کر سکتے، ہے نا. پورے 12 ہمارے 12 امام ہیں، ایک بھی کم نہیں ہونا چاہیے. اور پھر 13 امام کو ماننے والے کی بھی تقلید نہیں ہو سکتی. کوئی کہے کہ ایک اور امام ہم اپنے سے بنا لیں گے، ہاں، ہے نا. امام جمعہ یشونت پور کو بھی ہم 13ویں امام مان لیں گے. تو پھر ہم، جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ 13 امام ہیں اس کی بھی تقلید نہیں کر سکتے. شیعہ اثنا عشری جو ہم لوگ بولتے ہیں، عربی میں اثنا عشری یعنی 12. ہاں، جو 12 امام کو ماننے والا مجتہد ہو، 12 اماموں پر اعتقاد رکھتا ہو، صحیح، تو ایسے کی تقلید ہم کریں گے. صحیح. تو 4 شرط ہو گئے اب تک. ہاں، بولو کون کون سے؟ مرد ہو، عقل ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، 12 امامی ہو. ہاں، 12 امامی ہو، 12 اماموں کو ماننے والا ہو. صحیح. یہ کیوں شرط رکھی جا رہی ہے؟ ہم یہ نہیں کریں کہ صرف شیعہ کی تقلید کرنی چاہیے، اس لیے کہ شیعوں میں 4 امام کو ماننے والے بھی ہیں، 8 امام کو ماننے والے بھی ہیں، 10 امام کو ماننے والے بھی ہیں، ہے نا. اسماعیلیہ ہے، بہرے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، ہے نا، جو پورے 12 اماموں کو نہیں مانتے. تو وہ بھی شیعہ ہیں لیکن ہم ان کی تقلید نہیں کر سکتے. جو ٹوٹل، جیسے رسول خدا نے اپنے بعد 12 جانشینوں کو بیان کیا ہے، حضرت علی علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری امام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی محمد. اچھا، ایک کے بعد ایک ٹوٹل 12 اماموں کو جو مانتا ہے مجتہد، جس مجتہد کا عقیدہ ہے کہ وہ 12 امام کو مانتا ہے، 12 اماموں کی حدیثوں کو وہ حاصل کرتا ہے، انہی کی احادیث کے حساب سے، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہے، تو ہم ایسے مجتہد کی تقلید کرتے ہیں. اچھا، اور اس کو میں براکٹ میں جو یہ لکھا تھا، جگہ کم پڑ رہی ہے. اچھا، ادھر لکھو تو مشکل نہیں ہے نا؟ اچھا، ہو یہ کیا ہے بھائی؟ ہاں، حلال زادہ ہو. اللہ اکبر. ایسے مجتہد کی جو حلال زادہ مطلب کیا ہے؟ لیگل طریقے سے، شریعت کے اعتبار سے جس بچے کی ولادت ہوئی ہو، ہے نا، صحیح دین کے حساب سے، احکام کے حساب سے، اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن کے حساب سے
لیگل جس کی ولادت ہوئی ہو ایسے مجتہد کی ہم تقلید کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی اللیگل طریقے سے جس کی ولادت ہوئی ہو، یعنی بغیر نکاح کے اولاد ہوئی ہو، جسے ہم استغفر اللہ حرام زادہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایسے کی ہم تقلید نہیں کر سکتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ شرط ہے کہ جس کی تقلید کی جائے وہ حلال زادہ ہونا چاہیے، صحیح ہے نا، جس کی ولادت بھی شرعی ہو اور اس کے نکاح کے احکام وغیرہ سب شریعت کے اعتبار سے نافذ کیے گئے ہوں، ایسے کی ہم تقلید کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور اب تک کتنے ہو گئے؟ 5 شرط ہو گئے، ہے نا، ٹوٹل 9 شرط ہیں انشاءاللہ جو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ابھی تک ہم نے 5، کوئی بول سکتا ہے بغیر دیکھے؟ بولو، دیکھیں گے مہدی، بغیر دیکھے۔ مرد ہو، عاقل ہو، ویری گڈ، سپورٹ کرو ذرا۔ 12 مانیوں ہو، بالغ ہو، حلال ہو، حلال زادہ ہو، حلال ہوگا تو بعد جانور کو ذبح کرتی نا وہ، ہاں۔ تو یہ 5 شرائط ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، صحیح؟ اچھا، پھر اس کے بعد آج کے لیے لاسٹ یا پھر 9 بھی کمپلیٹ کر دیں؟ 9 کمپلیٹ کروانا، اس لیے کہ ویڈیو بھی تھوڑا لمبی ہو جائے گی دیکھنے والوں کے لیے۔ ہمارا عام طور سے 15 منٹس کا تھا، کتنا ہے؟ 15 ہو گئے کیا؟ 20 منٹس کے قریب ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کے بعد مثلاً عادل ہو، ہے نا، عادل کا مطلب کیا ہے، صحیح؟ پھر عالم ہو، ایسے مجتہد کی جو عالم ہو، یہ بھی شرائط وغیرہ ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویک بیان کریں گے۔ اب تک یہ 5 مجتہد کے کنڈیشنز ہم نے بیان کیے۔ ہم معمولی مجتہد کی، ایسے ویسے آدمی کی تقلید نہیں کرتے جس کے اوپر یہ پورے 9 شرائط پورے ہوتے ہیں، ایسے کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ تو اب تک 2 ویک ہو گیا، اگلے ویک اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے اسے کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہے نا، یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ فی الحال اب تک کے لیے یہ کافی ہے۔ اگلے تھوڑا ریوائز کر کے آپ لوگ آئیں، پوچھیں گے اور آپ کی طرف کیمرہ بھی گھمائیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ایک شوق پیدا ہو سکے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔